اور قتل حابیل کے بعد قابیل گستاخ ہوا، راندا گیا اور اختلاف کی بنیاد پڑ گئی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ پہلا اختلاف خواہش نفس کی تکمیل پر ہوا، اس لیے اولاد آدم کو جب بھی مشکلات پیش آئیں گی وہ اس کے نفس کے ہاتھوں پیش آئیں گی، اور جب یہ قوم راہ پائے گی، فلاح پائے گی، کامیابی پائے گی، تو اپنی نفس کی خواہشات کے ساتھ جنگ کر کے انہیں مغلوب کرنا ہوگا اور اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا۔ یہ ابتدا ہے، اور اٹ از دا فیکٹ، یہ ایک حقیقت ہے۔ اولاد آدم کا اختلاف خواہش نفس کی تکمیل کے باعث ہوا ہے، اور اب اولاد آدم میں جتنے اختلافات ہوتے ہیں وہ خواہش نفس کے لیے۔ میں سب سے دولت مند بن جاؤں، خواہش نفس ہے۔ میرا مکان تمام لوگوں کے مکانوں سے عالی شان ہو، خواہش نفس ہے۔ میری اولاد باقی سارے لوگوں کی اولاد سے بڑے عہدوں پر پہنچ جائے، خواہش نفس ہے۔ میرا بینک بیلنس دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ ہو جائے، میں سب سے امیر آدمی بن جاؤں، خواہش نفس ہے۔ سارے لوگ میرے ماتحت ہو جائیں، خواہش نفس ہے۔ ہلکی سی ساؤنڈ کی یہ آواز آ رہی ہے، یہ خواہش نفس ہے۔ فلاں بندے کے پاس جو یہ نعمت ہے یہ اس سے چھن جائے اور میرے قبضے میں آ جائے، خواہش نفس ہے۔ میرا حسن باقی تمام مردوں کے مقابلے میں بہت بڑھ جائے، ہر کوئی مجھے دیکھے، خواہش نفس ہے۔ میں جدھر چلوں میرے لیے راحتیں ہوں، خواہش نفس ہے۔ میں جہاں جاؤں لوگ میری جے بول لیں، میری بلے بلے کریں، خواہش نفس ہے۔ میں جس میں چاہوں تنقید کروں، میں جس میں چاہوں کیڑے نکالوں، میں جس میں چاہوں گرد اڑاؤں، میں جس میں چاہوں کیچڑ پھینکوں، لیکن مجھ پر کوئی اف بھی نہ کرے، خواہش نفس ہے۔ خواہش نفس ہے۔ اور علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ علاج ہے کہ نفس کو کش کر دیا جائے، نفس کو کش کر دیا جائے۔ کش اور کش میں فرق ہے۔ نسل کشی اس کا معنی نسل بڑھانا، اور نسل کشی اس کا معنی نسل کو مٹا دینا، محو کر دینا۔ اس لیے لفظ ہوتا ہے خود کشی کرنا، نہ کہ خود کشی۔ خود کشی کا معنی ہے اپنے آپ کو پالنا، موٹا تازہ کرنا، صحت مند بنانا، خود کشی۔ اور خود کشی کا معنی ہے اپنے آپ کو مار ڈالنا، قتل کر دینا، موت کے منہ میں چلے جانا، خود کشی۔ علاج کیا ہے؟ نفس کشی۔ اب نفس کشی کیسے ہوگی؟ بنا ہوا گوشت کھا کر، آئس کریم کھا کر، سٹیم روسٹ کھا کر، حلوہ کھا کر، کھیر کھا کر، سیر سپٹا کر کے نہیں۔ نفس کشی ہوگی اللہ کی کسی بندے کی مجلس میں جا کر، وہاں نفس کشی ہوگی جہاں نفس کش بیٹھے ہو۔ جہاں نفس کش نہیں ہوگا وہاں نفس کشی نہیں ہوگی، اور جب تک نفس کشی نہیں ہوتی انقلاب نہیں آ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مال ہے، اپنا گھر ہے،
اپنی گھاڑی ہے، 4 پیسے ہیں، اولاد ہے، بڑی بڑی جو ہے وہ نوکری ہے، بڑے عہدے پر فائز ہوں، سارا کچھ ہونے کے باوجود مولانا سکون نہیں ہے؟ کہاں سکون تلاش کرتے ہو؟ آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مکان بن گیا تو سکون ہو جائے گا، اولاد ہو گئی تو سکون ہو جائے گا، پیسے آ گئے تو سکون ہو جائے گا، بڑا عہدہ مل گیا تو سکون ہو جائے گا، سواری آ گئی تو سکون ہو جائے گا۔ اٹ از ٹوٹلی رانگ، آئی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ، دس کنسیپٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، ھذا لیس بالصحیح۔ یہ چیزیں تمہارے سامنے، اب آپ تگ و دو کر رہے ہیں، پر بڑی کوٹھی بن جائے، بینک بیلنس بن جائے، گاڑی آ جائے، لڑکے بڑے ہو جائیں بیٹے، سکون مل جائے گا سکون آپ کو، آپ فکر نہ کریں، نہیں ملے گا ان سے سکون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرماتا ہے اللہ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، باقی رہا ہمیشہ رہنے کی چیز نہ بیٹے ہے، نہ مال ہے، نہ اقتدار ہے، نہ حکومت ہے، نہ حسن ہے، نہ جمال ہے، نہ شباب ہے، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں۔ والباقیات الصالحات قرآن ہے اور ہمارے خالق کا کلام ہے۔ کس کا؟ خالق کا کلام ہے۔ دیکھو کیسے دل تک رسائی کرتا ہے۔ باقی لوگوں کی کیا کہتے ہیں؟ لوگ تو جس کی نہیں ماننا ہوتی قرآن سن کر بھی کہہ دیں گے بس کوئی بات ٹھکانے کی نہیں، کہہ دیں گے۔ آپ نے لوگوں کو راضی کرنا ہے، ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ کہو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو اور اللہ کے پیارے محبوب کو، جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ فرماتا ہے، آپ نے نیکی کی دعوت دی، لوگوں نے سن کے بعد میں اعتراضات کر دیے، وہ تو ایسے کہہ گیا، بس قصہ سنا گیا، کہہ دیا، تو آپ گھبرا گئے؟ نہیں، آئیے میں آپ کو آپ کے خالق کی بات سناؤں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کر کے دکھائے، پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جب آپ نے قول احسن سے لوگوں کو دین کی جانب بلا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا، نیک عمل کر کے دکھا دیا، نمازی ہو گئے، داڑھی سجا لی، سر پر عمامہ پہن لیا اور راہ حق میں دعوت کے لیے کھڑے ہو گئے، اب لوگوں سے ہمیں داد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اب ہمارا خالق داد دے رہا ہے۔ اور سن لیں، وہ لوگ ریکارڈ ہو رہا ہے، جہاں تک سی ڈی جائے، میں دست بستہ حضور ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، آپ سے داد کی ضرورت نہیں ہے، نو نیڈ، آئی ایم ناٹ نیڈی، ہمیں اس سے کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہمیں داد دو، ہمارے خالق نے ہمیں داد دے کے ہمیں مطمئن کر دیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت دے دی، بس ٹھیک ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، ہمیں نہ تو کسی سے مال چاہیے، ہمیں نہ کسی سے شہرت کی تمنا، نہ کسی سے ہم کسی اور شے کے خواہاں، ہمیں تم سے صرف یہ چاہیے کہ تم دین کی امداد و نصرت کرو۔ آج اگر میری بات
کان کے پردے تک بھی رہ رہی ہوگی تو کوئی بات نہیں، میں اپنا خاصا کام تو کر رہا ہوں نا۔ اگر کان کے پردے تک بھی رہ جائے تو میرا قصور، اور میں نے بارہ مرتبہ اعلان کیا ہے اگر کوئی کام ہو گیا، جو اچھا کام ہو جائے وہ سب میرے رب کا فضل، میرے پیارے آقا کی نظر رحمت جل والا و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور جہاں خرابی ہو جائے وہ میرا قصور ہے۔ ہر خرابی کو میرے کھاتے میں ڈال دو، میں نے اپنے سینے کو قبرستان بنا لیا ہے، جو کہنا ہے کہو میں برداشت کروں گا۔ ہر قصور میرے کھاتے میں ڈال دو، میں اقبال جرم کرنے کو حاضر، مگر ایک بات یاد رکھو، سب کچھ قبول کر لوں گا اگر مجھ کو کہو، گالیاں بھی دو گے تو شاید برداشت کر لوں، لیکن اگر میرے غوث اعظم پر کوئی اعتراض کرو گے، اگر میرے محبوب کے صحابہ پر اعتراض کرو گے، اگر میرے محبوب کی اہل بیت پر اعتراض کرو گے، اگر انبیاء کی عصمت پر اعتراض کرو گے، میرے آقا کی جانب اگر انگلی اٹھاؤ گے، میں چیتھڑے اڑا کے رکھ دوں گا۔